ماڈل ٹاؤن کیو بلاک فلیٹس میں بجلی صبح سے غائب، اہل علاقہ سراپا احتجاج، کئی دنوں سے لائٹ کی گئی، کئی گھنٹوں سے لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں علی امین گنڈا پور قافلے کے ہمراہ لاہور پہنچ گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور شیڈول پریس کانفرنس کیے بغیر راوی پل کراس کر کے راون روڈ روانہ۔ علی امین گنڈا پور کے ہمراہ کے پی کے اسمبلی کی کابینہ بھی موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب اسمبلی کے اراکین بھی ہمراہ ہیں۔ قافلے کا استقبال کرنے آئے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر یاسر گیلانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خادم کمبون سے مزید جانیں گے۔ جی عثمان، بتائیے گا یاسر گیلانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے پہنچنا تھا لاہور۔ ان کے استقبال کے لیے راوی پل کے اوپر پہنچے تھے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر یاسر گیلانی، جنہیں پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور پولیس انہیں پولیس وین کے اندر بٹھا کے راوی پل سے روانہ ہو گئی، جس کے بعد علی امین گنڈا پور کا قافلہ راوی پل پہنچا۔ ان کی پریس کانفرنس شیڈیول تھی، لیکن پریس کانفرنس کیے بغیر ہی علی امین گنڈا پور کا قافلہ یہاں سے رائیون روڈ روانہ ہو گیا ہے، جہاں پہ ان کا ایک پارلیمانی پارٹیوں کا مشترکہ اجلاس جو ہے بلایا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے ہمراہ بیرسٹر گوہر بھی موجود ہیں، ان کے خیبر پختونخوا کابینہ کے وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے پنجاب اسمبلی کے اراکین اسمبلی اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر بھی اسلام آباد سے ان کے ہمراہ ہی لاہور پہنچے ہیں۔ رائیون روڈ کے اوپر آج مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے کے پی کے اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی پنجاب کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور نیشنل اسمبلی کے اندر موجود پارلیمانی پارٹی کے تمام اراکین کا اس اجلاس کے اندر آئندہ کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ آج رات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور لاہور میں ہی قیام کریں گے، اور کل ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور لاہور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کوئی بھی لیڈران یا کارکنان راوی پل کا استقبال کرنے کے لیے نہیں پہنچے، صرف ایک لیڈر پی ٹی آئی کے پہنچے تھے، ٹکٹ ہولڈر ہیں یاسر گیلانی، جنہیں راوی پل کے اوپر سے قافلہ پہنچنے سے پہلے ہی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس انہیں گرفتار کر کے پولیس وین کے اندر بٹھا کے راوی پل سے روانہ ہو گئی، جس کے بعد سخت سیکیورٹی کے حصار کے اندر علی امین گنڈا پور کا قافلہ راوی پل پہنچا۔ ان کی اپنی سیکیورٹی بھی موجود تھی، گاڑیاں بھی ان کے ساتھ موجود تھی، ایلیٹ فورس کی گاڑیاں بھی موجود تھی، اور روانگی یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے راوی پل کراس کر لیا۔ راوی پل پہ ایک پریس کانفرنس شیڈیول تھی ان کی، وہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی گئی، اور اب ان کا جو قافلہ ہے وہ رائیون روڈ روانہ ہو چکا ہے۔ رائیون روڈ آج 2200 سے زائد لوگوں کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے اجلاس کے لیے، اور پھر علی امین گنڈا پور کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا، جس سے علی امین گنڈا پور خطاب بھی کریں گے، مشاورت کی جائے گی آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آئندہ کا لائحہ عمل بتایا جائے گا، اور پھر کل ہونے والی پریس کانفرنس کے اندر ذرا یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور آئندہ کی احتجاجی تحریک کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ جی بالکل، علی امین گنڈا پور قافلے کے ہمراہ لاہور پہنچ گئے ہیں اور احتجاجی تحریک باری لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر بات کریں گے، لیڈی ولنگٹن اسپتال کو خالی کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسپتال کو کچھ دنوں میں خالی کروا لیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے لیڈی ولنگٹن اسپتال کی عمارت مخدوش ہے، نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ۔ پنجاب حکومت شہریوں کو صحت کی بہتر سہولتیں دینے کے لیے پرانے اسپتالوں پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ لیڈی ولنگٹن اسپتال کی بھی سنی گئی اور حکومت نے اس کی عمارت کو گرا کر ازسر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ اسپتال کو عارضی طور پر 3 مختلف اسپتالوں میں منتقل کریں گے۔ لاہور کا سب سے پرانا اور بڑا جو زچہ بچہ ہسپتال ہے لیڈی ولنگٹن، اس کو جو ہے دوبارہ تعمیر کیا جانے لگا ہے، اور اس کو ظاہر ہے تعمیر کرنے کے لیے ہسپتال کو خالی کرنا پڑے گا، اور اس کو خالی کرنے کے لیے جو ہے وہ چونکہ ایک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم جو ہے اس نے اس کو وزٹ کیا تھا، اور اس کے مطابق یہ جو بلڈنگ ہے یہ اب مخدوش حالت میں ہے، اس کے ساتھ رسک نہیں لیے جا سکتے۔ وزیر اطلاعات و ثقافت نے مزید کہا کہ 3 یونٹ میں سے ایک کو شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا جائے گا، جبکہ اسپتال کے بقیہ 2 یونٹس کو دوسرے اسپتالوں میں وقتی طور پر شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس اسپتال کے 3 یونٹ جو ہے ان میں سے ایک یونٹ کو شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے گا، دوسرا گورنمنٹ ہسپتال یکی گیٹ جو ہے اس میں جائے گا ایک یونٹ، اور تیسرا جو ہے وہ لیڈی ایچ ایس این ہسپتال جو ہے اس میں عارضی طور پر ان 3 یونٹس کو شفٹ کیا جائے گا جب تک نئی بلڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بخاری نے بتایا کہ 7 ارب 60 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ 235 بستروں پر مشتمل نیا کمپلیکس ہوگا، جہاں صحت کی جدید سہولتیں میسر ہوں گی۔ انہوں نے نواز شریف کینسر اسپتال کے حوالے سے بتایا کہ 1.5 سال میں کینسر اسپتال کام کرنا شروع کر دے گا۔ بارشوں سے ترقیاتی کاموں والے علاقوں میں مسئلہ پیش آیا ہے۔
اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جو یہ تمام شفٹنگ کا جو مرحلہ ہے اس کو اوورسی کرے گی، تاکہ دیکھا جائے کس کس ہسپتال میں کون کون سی فیسلٹی ہے، کون کون سی موجود اسپیسیفکلی جو ہے وہ خواتین اور جو میٹرنٹی ہاسپٹل ہے اس کے حوالے سے اس کو وہ کرنا ہوگا. تو ایک بلاک یا کوئی ایک یونٹ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ پوری طرح سے تیار کیا جائے گا. وزیر اطلاعات و ثقافت نے کہا کہ ہر گلی محلہ میں سیوریج ڈالنا مشکل ہوتا ہے. بارش میں انتظامیہ گھر سوتی ہوئی نظر نہیں آئی، بلکہ وزیر ہو یا چیف سیکرٹری پنجاب سب فیلڈ میں نظر آئے. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور. شہر میں پارکنگ مسائل کے حل کے لیے بڑا قدم. پنجاب حکومت نے نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازے کی منظوری دے دی ہے. زیر زمین پارکنگ پلازے کی تعمیر پر 2 ارب 24 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. شہر میں پارکنگ کے مسائل ہیں. PND کے PDWP کے اجلاس میں لوکل گورنمنٹ کے پلان کی منظوری دی گئی. پارکنگ پلازا بننے سے نیلا گنبد، نیو انارکلی اور اطراف کے کاروباری افراد کو بڑا ریلیف ملے گا، جبکہ سڑکوں پر پارک ہونے والی گاڑیاں، موٹر سائیکلوں سے بھی نجات ملے گی. اب یہاں پر بات کریں گے شہر میں مانسون کے تیسرے سپیل کی انٹری. کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. ماڈل ٹاؤن کوٹ لکھپت میں بادل برس پڑے. ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن، جلو اور دیگر مقامات پر بھی بارش ریکارڈ کی گئی. گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا. 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہے گا. شہر میں مانسون کے تیسرے سپیل کی انٹری. کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش رہی. ماڈل ٹاؤن کوٹ لکھپت میں بادل برس پڑے. ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن، جلو اور دیگر مقامات پر بھی بارش ہوئی. شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش ہوگی. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہے گا. PDMA نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے. PDMA کا کہنا ہے کہ شہری محتاط رہیں. حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں بدستور بے لگام. قیمت 200 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکی. دوسری جانب شہر میں چکن کی قیمت میں مسلسل اضافہ. مرغی کا گوشت 7 روپے سے بڑھ کر 562 روپے کلو ہو گیا. چینی مافیا حکومت کے سامنے ڈٹ گیا. شہر لاہور میں چینی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی. چینی بدستور 190 روپے سے 200 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے. ہول سیل مارکیٹ میں 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 9000 سے 9150 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. کریانہ فروشوں نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری حکومت پر عائد کر دی. کریانہ فروشوں نے کہا ایکسپورٹ کی اجازت ملنے کے بعد ہی مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں اور چینی 140 سے 145 پر فروخت ہو رہی تھی، جو 4 ماہ میں 190 سے 200 روپے فی کلو گرام پر پہنچ گئی. دوسری جانب برائلر گوشت کی قیمت بھی روز بروز بڑھنے لگی. برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے سے بڑھ کر 562 روپے فی کلو گرام ہو گیا. سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق برائلر زندہ فارم ریٹ 360 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہوا اور ہول سیل 374 روپے قیمت رہی، جبکہ پرچون میں زندہ برائلر 388 روپے فی کلو گرام فروخت کیا گیا. شہریوں نے شکوہ کیا کہ غریب طبقے کے لیے برائلر مرغی کا گوشت کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. ہر روز چکن گوشت کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہر نے ضلع انتظامیہ سے اشیاء ضروریات کی اشیاء میں کمی کروانے اور گراں فروشی قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے. لاہور کے متعدد SHOs ادھر ادھر کر دیے گئے. انسپیکٹر وقار حسین راونڈ سٹی سے تھانہ گجرپورہ تعینات. سب انسپیکٹر محمد ذکا راونڈ سٹی، عمران خان ہربنس پورہ لگ گئے. انسپیکٹر عاصم حمید شفیق آباد، محمد شرجیل ساندہ میں تعینات. سب انسپیکٹر محمد رضوان باغبان پورہ، آصف جاوید مناوا میں تبدیل کر دیے گئے. سب انسپیکٹر آصف منصب باٹا پور، محسن شہزاد لیاقت آباد، زاہد حسین شاد باغ میں مقرر کر دیے گئے ہیں. لاہور پولیس میں 17 SHOs کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے. سب انسپیکٹر محمد ذکا کو گجرپورہ سے راونڈ سٹی، انسپیکٹر وقار حسین کو راونڈ سٹی سے گجرپورہ، سب انسپیکٹر عمران خان کو باغبان پورہ سے ہربنس پورہ اور انسپیکٹر عاصم حمید کو ہربنس پورہ سے شفیق آباد تعینات کیا گیا. DIG آپریشن فیصل کامران نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سب انسپیکٹر محمد رضوان خان ساندہ سے باغبان پورہ، انسپیکٹر محمد شرجیل پولیس لائن سے ساندہ، سب انسپیکٹر آصف جاوید شفیق آباد سے مناوا اور سب انسپیکٹر آصف منصب لیاقت آباد سے باٹا پور SHO تعینات کیے گئے ہیں. سب انسپیکٹر محسن شہزاد پولیس لائن سے لیاقت آباد، سب انسپیکٹر زاہد حسین DIG برانچ سے شاد باغ، سب انسپیکٹر نعمان زاہد سرور روڈ سے لوہاری گیٹ اور سب انسپیکٹر فراز علی لوہاری گیٹ سے سمن آباد کے نئے SHO تعینات ہوئے ہیں. اب یہاں پر بات کریں گے ماڈل ٹاؤن کیو بلاک فلیٹس کی بجلی بند. اہل علاقہ سراپا احتجاج. بجلی کی طویل بندش کے باعث علاقہ میں پانی بھی نایاب ہو گیا. لیسکو سب ڈویژن میں شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی. علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے. مزید کیا مشکلات ہیں جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے. جی ابراہیم.
بالکل اس وقت موجود ہوں ماڈل ٹاؤن کیو بلاک فلیٹس میں، جہاں پر لائٹ کا ایک اتنا مسئلہ بن چکا ہے کہ یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ لیسکو انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اب کل آپ دیکھ لیں کہ 14 گھنٹے سے کل لائٹ نہیں تھی، بڑی مشکل سے ہم نے جو ہے نا لیسکو والے کے جو چیف ہیں، ایس ڈی او کو، ایکسین کو، سب کو کالیں کی، لیکن وہ اپنی مرضی سے آئے اور اپنی مرضی سے انہوں نے آ کے لائٹ ٹھیک۔ آج بھی وہی ہے، 10-12 گھنٹے ہو چکے ہیں، پانی کی کمی ہے، نہ لائٹ آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس انتظار میں کہ ہمارا پیغام آپ آگے تک پہنچائیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ مریض بھی ہوتے ہیں، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی نے اسکول بچوں کو خیر اسکول سے چھٹی ہیں، دفاتر جانا ہے لوگوں نے اپنے کام کاج کرنے، کتنا مفلوج ہو گیا نظام زندگی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں خود ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود صبح آج ابھی 10 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی نہیں سنوائی ہو رہی۔ کل 14 گھنٹے ہوتی رہی ہے، بند رہا ہے، آج 10 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ 8 گھنٹے سے لائٹ نہیں آ رہی، جو تمام جو نظام زندگی ہے وہ درم برم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معمولات زندگی جو ہے وہ لوگوں کے خراب ہیں، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی مریض ہے، اور کسی کو جو ہے وہ بالکل اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ کھانا بنا کے کس طرح دیں گے، یا ہم جو ہے وہ ان کے کپڑے استری کرنے، 100 طرح کے معاملات جو کہ بجلی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر زندگی کا معاملہ تقریباً دوسرا معاملہ جو ہے وہ بجلی سے جڑا ہے۔ جب بجلی نہیں ہوگی تو معاملات جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھیں گے، اس سے ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سے اپیل ہے۔ جی ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اوقاف کی زمینوں کے حوالے سے ریگولرائزیشن پالیسی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا، 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ صوبائی وزراء بلال یاسین، سید عاشق حسین کرمانی، پارلیمانی سیکرٹری اوقاف ملک وحید نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور چودھری شافع حسین کی زیر صدارت محکمہ اوقاف کے بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ بورڈ نے محکمہ اوقاف کے سالانہ تخمینہ جات برائے سال 2025-26 اور گزشتہ سال کے نظریاتی شدہ تخمینہ جات کی منظوری دی ہے۔ بورڈ نے اوقاف کی زمینوں کے حوالے سے ریگولرائزیشن پالیسی کی بھی منظوری دے دی۔ پالیسی کے مطابق رہائشی زمینوں پر فی مرلہ 1 روپے کے حساب سے سالانہ 10% اضافے کے ساتھ بقایا جات وصول کیے جائیں گے۔ کمرشل زمینوں پر 2 روپے فی مرلے کے حساب سے سالانہ 10% اضافے کے ساتھ بقایا جات وصول کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ضرورت کے مطابق رولز میں تبدیلی بھی کی جائے گی۔ ڈی سی لاہور موسیٰ رضا کا تحصیل ریونڈ کا دورہ، جاتی عمرہ اور اطراف کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ LWMC کو شہر بھر میں صفائی یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر شہر کو صاف ستھرا تجاوزات سے پاک بنانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ تحصیل ریونڈ کے دورے پر ڈی سی سید موسیٰ رضا نے جاتی عمرہ اور اطراف کا تفصیلی جائزہ لیا، تجاوزات اور بصری آلودگی کے خاتمے کے لیے جاری آپریشنز مزید مؤثر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ واسا کو سیوریج اور نکاسیاب کے مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں منشیات فروشی، قماربازی اور نقب زنی کی وارداتوں کی روک تھام پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں، جبکہ کرائم کنٹرول کے لیے سفید بارشات میں آپریشنز کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ زیر التوا مقدمات کے چالان بروقت مکمل کیے جائیں اور فائنینشیل کرائم کے درخواست گزاروں کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔ بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ پینڈنگ روڈ چالان مقررہ وقت میں نمٹائے جائیں، جبکہ محکمہ پولیس کے تمام ونگز باہمی رابطے سے جرائم کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ ایس پی انویسٹیگیشن سٹی اور سیول لائنز سرکل ڈی ایس پیز اور محرر انویسٹیگیشنز نے شرکت کی۔ زیر التوا مقدمات کی پروگریس رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی او انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے ہدایت کی کہ سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، تھانوں کا ریکارڈ پولکام کے مطابق اپ ڈیٹ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اب یہاں پر بات کریں گے امتیاز بحریہ ٹاؤن میں سیزن کینولا کے زیر اہتمام شجرکاری مہم جاری۔ شاپنگ کے لیے آئے شہریوں کو مختلف اقسام کے پھلدار اور مقامی پودے فراہم کیے گئے۔ ڈائریکٹر سیزن ایڈیبل آئل لمیٹڈ بدر منیر نے خصوصی شرکت کی اور کاوش کو سراہا۔
بگڑتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی اور شہر کی فضا صاف رکھنے کے عزم سے سیزن کینولا نے امتیاز بحریہ ٹاؤن کے باہر شجرکاری مہم کے تحت مختلف اقسام کے پھلدار اور مقامی پودے فراہم کیے۔ ڈائریکٹر سیزن ایڈیبل آئل لمیٹڈ بدر منیر نے شجرکاری کے فوائد بیان کیے۔ ہم نے اب تک کوئی 1 لاکھ سے اوپر ٹریز ہم لگا چکے ہیں اور یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے جو کہ چل رہا ہے، اور ہم 10,000 پودے جو ہیں جو کہ 3 سے 4 فٹ کے ہیں اور وہ ہم ڈیفرنٹ سٹورز کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور عوام کو دے رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ لگائیں، کیونکہ یہ انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مارکیٹنگ مینیجر سیزن کینولا سید محمد رضا نے مہم کو خوش آئند قرار دیا۔ ہم نے امتیاز سٹور کی مینجمنٹ سے رابطہ کیا۔ وی آر تھینکفل ٹو دا مینجمنٹ آف امتیاز سٹور، انہوں نے ہمیں اسپیشل گرانٹ دیا اور ہم یہاں پہ اس وقت جو کسٹمرز امتیاز سٹور پہ گروسری کر رہے ہیں ان کو ڈفرینٹ پلانٹس جس میں پھلدار پودے بھی ہیں اور ہمارے جو مقامی ٹریز جو پنجاب کے یہاں پہ ہوتے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ بچے بوڑھے سب شہریوں نے سیزن کینولا کے اس اقدام کو سراہا۔ ہمیں آج یہاں سے پودے ملے، ہم لوگ لگائیں گے، اپنے گھر جا کے انہیں بڑا کریں گے اور انوائرمنٹ کو صاف کریں گے اور ہمیں سانس لینے میں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ان کو پانی دیں گے اور ان کو بڑا کریں گے اور ان پودوں کی حفاظت کریں گے۔ ہم لوگ اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں گے اور لوگوں کو وہ دھوپ سے بچائیں گے۔ پودے لگانا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آج کل موسم بھی ہے اور یہ پودوں کے حوالے سے یہ تو انوائرمنٹ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبزہ ہو ہر طرف اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتے ہیں اور ویسے بھی یہ ایک لگانا کی عبادت ہے۔ سیزن کینولا نے 5 سال میں 1 لاکھ سے زائد پودوں کی شجرکاری کی اور اس سفر کو مزید جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ کیمرامین خرم سندھو کے ہمراہ ارباز خان، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں لاہور کی سب سے بڑی فرنیچر نمائش جاری ہے۔ 3 روزہ پاکستان انٹیریئر فرنیچر نمائش کا دوسرا روز نت نئے ڈیزائن کے فرنیچرز اور صوفہ سیٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ پاکستان انٹیریئرز فرنیچر نمائش 13 جولائی تک جاری رہے گی۔ نمائش میں بیڈز، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبلز، ڈور میٹ اور سوات کی لکڑی سے تیار کردہ ہینڈی کرافٹس ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ نمائش میں 100 ٹاپ فرنیچر کمپنیز نے سٹالز لگائے ہیں۔ صارفین کو 50% تک رعایت دی گئی ہے۔ ملک بھر سے صارفین نے نمائش میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی چھت تلے انہیں مختلف اقسام کا فرنیچر دیکھنے کو ملا ہے اور ریٹس بھی مناسب ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں جتنے بھی ایگزیبیشنز ہوتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ کافی ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ وی گیٹ ٹو ایکسپیرینس ڈفرینٹ برانڈس، ڈفرینٹ ڈیزائنس، وہ ود ان ہمیں ایک ہی 4 دیواری کے اندر ہمیں مل جاتا ہے سب کچھ۔ ون ونڈو میں ڈیفینیٹلی آپ کو ویرائٹی مل جاتی ہے، آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ کو جو نا ہورائزن براڈ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب فیوچر میں کیا ہو رہا ہے۔ سٹال ہولڈرز نے اپنی اپنی پروڈکٹ کی خصوصیات بیان کی اور ایکسپو کے انعقاد کو بزنس پروموشن سے منسلک کیا۔ اس میں کافی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور کسٹمرز بھی آتے ہیں اس میں بہت زیادہ اور ان کو کافی آپشنز مل جاتی ہیں فرنیچر سے ریلیٹڈ، تو ماشاءاللہ اس کا اچھا رسپانس ملتا ہے اور کسٹمر بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے، لوگ نکلیں اور یہاں پہ آ کے پرچیزنگ کریں کیونکہ یہاں پہ ریٹس بہت زبردست ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سارے برانڈز بیسیکلی وہ انڈر ون امبریلا آپ کو مل رہے ہیں۔ فرنیچر نمائش کو زیرو ہیلتھ کیئر پاکستان نے سپانسر کیا۔ ایکسپو میں وڈ ہارڈ، دی ہوم باکس، یسکال فرنیچر، ووڈن فرنیچر، پشاور وڈ لینڈ، گلوری ہومز اور ہینڈی کرافٹ بائی سوات سمیت ڈور میٹس اور رگز کے سٹالز ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ ٹاؤن شپ میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرپرسن نواز شریف فلاورز گروپ عثمہ عامر بٹ نے اہتمام کیا۔ سینئر لیگی رہنما ساجدہ تارڑ کی خصوصی شرکت، طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ٹاؤن شپ میں چیئرپرسن نواز شریف فلاورز گروپ عثمہ عامر بٹ کے زیر نگرانی فری آئی کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ سینئر لیگی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے خصوصی شرکت کی۔ لیگی رہنما رانا ارسلان، منور حسین نقوی بھی موجود تھے۔ ٹاؤن شپ حیدر روڈ پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ لیگی رہنما رانا شوکت علی یوسفی کے زیر نگرانی کیمپ لگایا گیا ہے۔ شہریوں کو مفت چیک اپ اور ادویات فراہم کی گئیں۔ سینئر لیگی رہنما ساجدہ تارڑ نے میڈیکل کیمپ کا خصوصی دورہ کیا۔ کرشی میڈکس کے زیر اہتمام حیدر روڈ ٹاؤن شپ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر لیگی رہنما ساجدہ تارڑ نے دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ لیگی رہنما رانا شوکت علی یوسفی کے زیر نگرانی کیمپ میں بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کو مفت طبی سہولیات اور ادویات فراہم کی گئی ہیں۔
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस लाइन लाहौर में पुलिस अफसरान और अहलकारों के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन मुहिम का सिलसिला आज आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत के मुताबिक पुलिस लाइन अस्पताल में पुलिस अफसरान और उनकी फैमिलीज़ के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट, एक्सरे और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलिस लाइन में म्यू अस्पताल से मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स रोज़ाना की बुनियाद पर ड्यूटी दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी फ्रेमवर्क मजबूत बनाने के लिए कौमी मुकालमा इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान की जानिब से इत्तमाम किया गया। हुकूमती नुमाइंदे, माहिरीन तालीम और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी फ्रेमवर्क कौमी मुकालमे का इनेकाद यूनेस्को के इश्तराक से किया गया। मीडिया फाउंडेशन, ज़ीस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के शोबा डिजिटल मीडिया ने भी मुआवनत हासिल की। जोहर टाउन एम्पोरियम मॉल के बाहर स्प्रेडिंग स्माइल फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ इकसाम के 500 पौधे लगाए गए। स्प्रेडिंग स्माइल फाउंडेशन की जानिब से एम्पोरियम मॉल के बाहर ग्रीन बेल्ट में 500 पौधे लगाने की मुहिम का आगाज़ किया गया। पौधों में फलदार, सायादार और मुख्तलिफ इकसाम के फूलों के पौधे शामिल थे। चेयरमैन स्प्रेडिंग स्माइल फाउंडेशन हसीबुर रहमान समेत फाउंडेशन की टीम ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट जोहर टाउन कैंप्स में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। हेड ऑफ ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर बेन वेरिंगटन ने ख़ुसूसी शिरकत की। हेड ऑफ ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर बेन वेरिंगटन ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोथम जोहर टाउन कैंप्स में मियाँ शाहिद महमूद के हमरा कैंप्स का दौरा किया। मैंगो फेस्टिवल में आमों के मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल्स भी लगाए गए। मैंगो फेस्टिवल में तलबा तालिबात ने आमों से बनी मुख्तलिफ डिशेज़ तैयार की। अदाकार अमजद राना और विकी कोडू को गैर इखलाकी परफॉर्मेंस पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का दोनों अदाकारों को शोकाज नोटिस। अदाकारों के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिस पर कार्रवाई की गई। फनकार गैर इखलाकी जुमले इस्तेमाल करने पर 2 रोज़ में पुकार दफ्तर पेश होंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।